اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی میں چیپٹر نمبر ہمارے پاس آج 11 ہے، اور اس کے دو لیسنز ہم کریں گے چیپٹر نمبر 11 کے سیرت میں۔ دیکھیں پہلا لیسن جو اس کے دو سوال ہیں، افواہ کے بعد حضرت ثابت کے الفاظ تحریر کریں۔ سوال نمبر 2، حضرت سعد نے دعا قبول ہونے کی کیا وجہ بتائی۔ ایسے میں لیسن کا نام ہے جب پروانے شمع رسالت پر نثار ہوئے۔ ایسے میں کسی صحابی نے کہا اب جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو چکے ہیں تو ہم لڑ کر کیا کریں گے۔ اس پر کچھ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی کے دین کے لیے نہیں لڑو گے تاکہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اے گروہ انصار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے تو موت نہیں آ سکتی، اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ تو افواہ کے بعد حضرت ثابت کے یہ الفاظ جو تھے، یہ سنتے ہی انصار کے گروہ نے مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمر بن عاص، زرار بن خطاب موجود تھے، اور یہ چاروں زبردست جنگجو تھے۔ انصار کے حکم کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ اس جوابی حملے میں ابن دحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ بدحواسی کے عالم میں کچھ لوگ مدینے کی طرف پلٹ پڑے۔ ان کے راستے میں ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں۔ وہ بولی، مسلمانوں، یہ کیا تم پیٹ پھیر کر جا رہے ہو؟ اس پر وہ پلٹ پڑے اور مشرکوں پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تتر بتر ہو جانے کی وجہ سے مشرکوں کے گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سخت وقت میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جمے رہے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرما رہے تھے، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس حالت میں ان تیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع رہی۔ یہ جماعت مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک رہی تھی، خود کو پروانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو طلحہ بھی تھے۔ وہ دشمن کی وار اپنی ڈھال پر روک رہے تھے۔ وہ بہت اچھے تیر انداز تھے، نشانہ بہت پختہ تھا، چنانچہ دشمنوں پر مسلسل تیر بھی چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، میری جان آپ پر فدا ہو، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مسلمان کی ترکش میں تیر نظر آتے تو اس سے فرماتے، اپنا ترکش ابو طلحہ کے سامنے الٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ نے اس زور سے اس قدر تیر اندازی کی کہ ان کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کو دیکھنے کے لیے سر اوپر کو کرتے تو حضرت ابو طلحہ پکار اٹھتے، اللہ کے رسول، آپ اپنا سر اوپر نہ کریں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ پھر خود پنجوں کے بل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ جاتے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں، کوئی تیر لگے تو مجھے لگے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کمان تھی اس کا نام کتوم تھا۔ کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا اور دست مبارک میں کمان کی بالش بھر ڈوری رہ گئی تھی۔ حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لی، مگر ڈوری تو چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ڈوری چھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے باندھ نہیں سکتے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو کھینچو، پوری ہو جائے گی۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے اس ڈوری کو کھینچا تو وہ کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ کمان کے دوسرے سروں پر پوری آ گئی۔ ایک سرے پر وہ
3 बल भी दिए और फिर इस पर गिरा लगा दी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मौजूद थे, उन्होंने दुश्मनों से ज़बरदस्त जंग की। इनमें हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। ये भी ज़बरदस्त तीरंदाज थे। ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर उठा उठा के मुझे दे रहे थे और फरमाते जाते थे, ऐ साद तीर अंदाज़ी करते जाओ, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हों। वो फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मुझे एक तीर ऐसा भी मिला जिसके सिरे पर फल तेज़ नोकदार हिस्सा जो होता है वो नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देख लिया कि तीर का फल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही तीर चलाओ। इस पर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ करते हुए कहा, ए अल्लाह, ये तेरा तीर है, तो इसको दुश्मन के सीने में पैवस्त कर दे। साथ ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए अल्लाह, साद की दुआ कबूल फरमा, ए अल्लाह, इसकी तीर अंदाज़ी को दुरुस्त फरमा। फिर हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरकश खाली हो गया, तीर ख़त्म हो गए। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तरकश इनके सामने उलट दिया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर तीर चलाने लगे। कहा जाता है हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तजाबुद दावात थे, इनकी कोई दुआ रद्द नहीं होती थी। एक यानी कि हर दुआ कबूल होती थी। एक बार हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, आपकी दुआएं क्यों फ़ौरन कबूल होती हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं ज़िंदगी भर कोई लुक़मा ये जाने बगैर मुंह में नहीं डाला कि ये कहाँ से आया। मतलब ये कि हमेशा हलाल खाया। इस बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जब भी मेरा कोई बंदा हराम लुक़मा अपने पेट में डालता है, 40 दिन तक इसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। इस सिलसिले में एक हदीस के अल्फाज हैं, जिसका कमाना हराम हो, जिसका पीना हराम हो, जिसका लिबास हराम हो, इसकी दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं। इस रोज़ हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 तीर चलाए। अल्लाह अकबर। हर तीर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये फरमाया, तीर अंदाज़ी करो, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमला हज़रत साद के सिवा किसी और के लिए कहते हुए नहीं सुना कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हों। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिश्ते में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे, इसीलिए इनके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे, ये साद मेरे मामू हैं, कोई मुझे ऐसा मामू तो दिखाए। उस रोज़ हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा हज़रत सुहेल बिन हनीफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी तीर चलाए, जो कि इस नाज़ुक वक्त में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वालों में शामिल थे। हज़रत ज़ैद बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हज़रत उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस रोज़ मुजाहिदों को पानी पिला रही थीं। जब जंग का पासा पलटा, मुसलमानों की शिकस्त में बदली, तो ये उस वक्त भी ज़ख्मियों को पानी पिला रही थीं। अगला लेसन है सहाबा और सहाबियात की फ़िदाकारी। सवाल नंबर 1, हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या लिखें। दूसरा सवाल है कि अब्दुल्ला बिन उबई के मरने का वाक़या तहरीर करें। हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम नुसैबा था। उन्होंने मुसलमानों को भागते देखा, मुशरिकों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद जमा होते देखा तो बेचैन हो गई। जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंची और तलवार के ज़रिए दुश्मनों से लड़ने लगी। तलवार चलाते चलाते जब ज़ख्मी हो गई तो तीर कमान संभाल लिया और मुशरिकों पर तीर चलाने लगी। ऐसे में उन्होंने इब्ने कमिया मुशरिक को आते देखा और वो ये कहता हुआ आगे बढ़ता चला आ रहा था, मुझे बताओ मोहम्मद कहें, अगर आज वो बच गए तो समझूंगा मैं नहीं बचा। ये कहने से इसका मकसद ये था कि या वो रहेंगे या मैं रहूँगा। जब वो करीब आया तो हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला ने इनका रास्ता रोका। इसी वक्त उसने हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर हमला किया। इनके कंधे पर ज़ख़म आया। हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इस पर तलवार के कई वार किए, मगर वो ज़र्राह पहने हुए थे, इनके वार से महफूज रहा। इनकी कोशिशों को हज़रत उम्मे अमारा की कोशिशों को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اللہ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس پر حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔ اس وقت حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر بھی دیکھتا تھا عمارہ کو دیکھتا تھا کہ میرے بچاؤ اور میری حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا کر دشمنوں سے لڑ رہی ہیں۔ غزوہ احد میں عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 زخم آئے، ان میں نیزوں کے زخم بھی تھے اور تلواروں کے زخم بھی تھے۔ اس روز حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے جسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا۔ جو تیر آتا وہ اس کو اپنی کمر پر روکتے، یعنی انہوں نے اپنا منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر رکھا تھا۔ اس طرح وہ تمام تیر اپنی کمر پہ لے رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں۔ اس طرح ان کی کمر میں بہت سے تیر پیوست ہو گئے۔ اسی طرح حضرت زیاد بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی حفاظت میں مردانہ وار زخم کھا رہے تھے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں میرے قریب لاؤ۔ ان کی خوش قسمتی دیکھے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لایا گیا۔ جب انہیں زمین پر لٹایا گیا تو انہوں نے اپنا منہ رخسار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیے اور اسی حالت میں جان دے دی۔ کس قدر مبارک موت تھی ان کی، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے ابن کمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دراصل ابن کمیہ حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ ان کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ جب اس نے انہیں شہید کیا تو قریش کے سرداروں کو جا کر اطلاع دی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا، حالانکہ اس نے حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اسی دوران ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ اس پر کئی صحابہ اس کے راستے میں آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اسے میری طرف آنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، اے جھوٹے، کہاں بھاگتا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ سے نیزہ لیا، نیزے کی نوک ابی بن خلف کی گردن پہ بہت ہی آہستہ سے چبھو دی، مطلب یہ کہ نیزہ اس قدر آہستہ چبھو یا کہ اس کے خون بھی نہیں نکلا، مگر اس ہلکی سی خراش ہی سے وہ بری طرح چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ وہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم، محمد نے مجھے مار ڈالا۔ مشرکوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، تو بہت چھوٹے دل کا نکلا، تیری عقل جاتی رہی، اپنے پہلو میں تیر لیے پھرتا ہے، تیر اندازی کرتا ہے اور تجھے کوئی زخم بھی نہیں آیا، لیکن چیخ کتنا رہا ہے، ایک معمولی سی خراش ہے، ایسی خراش پہ تو ہم اف بھی نہیں کرتے۔ اس پر ابی بن خلف نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، لات اور عزا کی قسم، اس وقت مجھے جس قدر شدید تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ ذی المجاز کے میلے میں سارے آدمیوں پر بھی تقسیم کر دی جائے، سب کے سب مر جائیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ مکہ میں ابی بن خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا تھا، اے محمد، میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 12 مرتبہ چارہ کھلا کر موٹا کر رہا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس کی بکواس سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، انشاءاللہ میں خود تجھے قتل کروں گا۔ اب جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خراش پہنچی تو اس کی ناقابل برداشت تکلیف اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بار بار لوٹ پوٹ رہا تھا اور کسی ذبح کیے ہوئے بیل کی طرح بھاگ رہا تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ ساتھی اسے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس نے راستے ہی میں دم توڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ شخص جسے نبی نے قتل کیا ہو یا جسے نبی کے حکم سے قتل کیا گیا ہو، اسے اس کے قتل کے وقت سے قیامت کے دن تک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوتا ہے جسے نبی نے خود قتل کیا ہو
احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں جا گریں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ یہ شخص حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ لڑائی جاری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرتے دیکھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں ہاتھوں پہ لے لیا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گڑھے میں گرے تو ابن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ ان میں سے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا۔ اس کا پھینکا ہوا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتے دیکھا تو اس کی طرف لپکا۔ میں نے اس کا تعقب کیا اور آخر سے جا لیا۔ میں نے فوراً اس پر تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کو عتبہ کے قتل کی خبر سنائی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود لوہے کی ٹوپی بھی ٹوٹی، چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ابن کمیہ کے حملے سے دونوں رخسار بھی زخمی ہوئے۔ خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن کمیہ کو بد دعا دی، اللہ تجھے ذلیل اور پست کر دے، برباد کر دے۔ یہاں پہ ہمارا آج کا چیپٹر مکمل ہوا ہے، باقی کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔